جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی غریبی، اس کی تنگ دستی اللہ کے حکم سے فوراً ختم ہو جائے، رمضان کے مہینے میں 11 بار ایک خاص ترتیب سے یا حیو یا قیوم یا ربنا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ چھوٹا سا عمل کر لے، زندگی بھر دعائیں دو گے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ فیصلوں کا مہینہ ہے، یہ تقدیروں کے بدلنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن میں ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی صفت ہے جسے جب بندہ پکڑ لیتا ہے تو زمین کے دروازے ہی نہیں بلکہ آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم عرش کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ آیت 255 میں یہ آیت الکرسی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہاں دو نام آئے ہیں، یا حیو یعنی الحیو، دوستو ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم سب کو تھامے رکھنے والا۔ علماء کہتے ہیں کہ الحی القیوم اللہ کے اسماء عظیم میں سے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ سوچیں، جب خود رسول پاک نے مشکل میں یہ نام پکارا تو اگر رمضان کی سحری یا تہجد میں کوئی بندہ سچے دل سے پکارے تو کیا اللہ اس کی تقدیر نہیں بدلے گا؟ رمضان میں تو شیاطین قید ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، تو کیا رزق کے دروازے بند رہ سکتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ عام دن نہیں ہے، یہ وہ راتیں ہیں جن میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص ان راتوں میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے اندھیرے مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں کتنی دعائیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ لفظ یا ربنا یعنی ربنا صرف دعا نہیں، یہ رشتہ ہے، یہ بندگی کا اعلان ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو وہ گویا کہتا ہے کہ اے میرے پالنے والے، میری قسمت تیرے ہاتھ میں ہے۔ رمضان میں جب بندہ یعنی یا ربنا کہتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹتا۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہے۔ قرآن میں آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سوچے، جو ذکر آگ کو ٹھنڈا کر دے وہ تنگ دستی کو ختم نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ کلمات توکل کا اعلان ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ رمضان کی کسی بھی رات یا دن جب دل ٹوٹا ہو، جب حالات بکھرے ہوں، جب جیب خالی ہو، جب امید کمزور ہو، تب بندہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر آپ نے یا تو ویسے ہی یہ پورا عمل پڑھ لے نماز کے بغیر بھی، یا چلتے پھرتے جس وقت بھی چاہیں پڑھیں۔ دیکھیں، آپ نے پہلے یا حیو یا قیوم سے اللہ کی قدرت کو پکاریں، پھر یا ربنا سے اپنی حاجت کو عرض کریں، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے معاملہ اللہ کے سپرد دیں۔ یہ ترتیب بندے کو 3 مرحلے سے گزارتی ہے: قدرت، دعا اور توکل۔ اور جہاں قدرت پلس دعا پلس توکل جمع ہو جائے وہاں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ عمل رمضان میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ایک ایسی ترتیب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، غریب ہیں، بے اولاد ہیں، رشتوں کی بندش ہے، ظلم کا شکار ہیں، غریب ہیں، قرضہ ہے، دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل اس عمل میں اللہ کے حکم سے موجود ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن یا روزانہ ایک بار اس عمل کو پڑھیں۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دی جاتے ہیں۔ سوچے، جب شیاطین بند ہو، جب رحمت برس رہی ہو، جب قبولیت کا موسم ہو، تو کیا رزق کے دروازے بند رہ سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔
یہ آیت رمضان میں زندہ ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں سچی ہوتی ہیں اور آسمان قریب محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، پہلا دروازہ قرآن میں آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ علماء نے کہا یہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ نبی پاک پریشانی میں یہ دعا پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اعلان ہے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، میرا معاملہ بھی سنبھال لے۔ رمضان کی تہجد میں جب بندہ سجدے میں رو کر یہ کہتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ حیرت ہو جاتی ہے۔ کسی کا رکا ہوا کاروبار چل پڑتا ہے، کسی کو اچانک نیا موقع مل جاتا ہے، کسی کے قرض ادا ہونے کا راستہ نکل آتا ہے۔ یہی غیبی مدد ہے۔ دوستو، قرآن میں صحابہ کرام کی دعائیں دیکھیں، ربنا اغفر لنا صبرا ربنا لا تقذ قلوبنا۔ ربنا صرف لفظ نہیں، یہ تعلق ہے، یہ بندے کا اپنے رب سے سیدھا رابطہ ہے۔ رمضان میں جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو وہ اپنی غربت، اپنا دکھ، اپنی ٹوٹی امید اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جس نے سچی عاجزی کے ساتھ یا ربنا کہا وہ محروم نہیں رہا۔ اور دوستو، تیسرا کلمات دیکھیں، یہ کلمات ابراہیم نے اس وقت کہے جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سوچے ذکر آگ کی تاثیر بدل دے، جو وہ قسمت کی سختی کیا نہیں بدل سکتا۔ رمضان میں جب بندہ کہتا ہے حسبنا اللہ تو گویا وہ کہتا ہے یا اللہ اب معاملہ تیرے سپرد ہے، اور جب بندہ سپرد کر دے تو اللہ سنبھال لیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کئی لوگ رمضان میں صرف دل بدلنے آئے تھے، اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ کسی نے تہجد شروع کی، کسی نے صدقہ جاری رکھا، کسی نے یہ اذکار اپنا معمول بنا لیا، اور پھر اللہ نے ان کے دلوں میں برکت ڈال دی، کاروبار میں کشادگی دی، لوگوں کے دل نرم کر دیے، مدد کے راستے کھول دیے۔ اللہ کا ولی پیسے لے کر نہیں آتا، لیکن اللہ ایسے بندے بھی بھیج دیتا ہے جو مددگار بن جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ یہی اصل کرامت ہے، یہی اصل دولت ہے۔ کسی بھی رات، خاص طور پر پہلے یا آخری عشرے میں، یا کسی بھی دن یا کسی بھی وقت، دوستوں دل سے توبہ کریں، پھر یا حیو یا قیوم اللہ کی قدرت کو پکارنا، یا ربنا اپنی حاجت رکھنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل مکمل سپردگی، پھر خاموشی، آنکھوں میں آنسو، دل میں یقین۔ یہ یقین جب رمضان میں ہوتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین والے مانگتے ہیں اور آسمان والا دیتا ہے۔ یہ رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل بدلتے ہیں، اور جب دل بدل جائے تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ سنو یہ راز، کئی لوگ ایسے تھے قرضوں میں دبے ہوئے تھے، گھر کرائے کا کاروبار رکا ہوا۔ رمضان آیا، انہوں نے تین چیزیں پکڑ لی، یا حیو یا قیوم یا ربنا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مگر صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ یا حیو یا قیوم قسمت جگانے والا ذکر ہے۔ قرآن میں آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ علماء کہتے ہیں یہ اسم اعظم کے قریب ہے۔ رمضان کی تہجد میں جب بندہ سجدے میں کہتا ہے یا حیو میری قسمت کو زندہ کر دے، یا قیوم میرے بکھرے معاملات سنوار دے، تو اللہ دلوں کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ کسی کا انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے، کسی کا رکا ہوا پیمنٹ آ جاتا ہے، کسی کو نیا بزنس آئیڈیا مل جاتا ہے۔ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن میں بار بار یا ربنا آیا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں۔ صحابہ کرام رمضان میں راتوں کو روتے تھے، ربنا کہتے تھے، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتے تھے، اور پھر ان کے راستے کھلتے تھے۔ گھر ملے، زمین ملی، عزت ملی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رمضان کو صرف روزہ نہیں سمجھا، اسے موقع سمجھا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمات ہیں جو ابراہیم نے آگ میں کہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سوچے اگر آگ کی تاثیر بدل سکتی ہے تو غربت کی کیفیت کیوں نہیں بدل سکتی؟ رمضان میں جب بندہ کہتا ہے حسبنا اللہ تو اعلان ہوتا ہے، اللہ وہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سہارے ہوں، اور جو اللہ کے سہارے ہو جائے وہ خالی نہیں رہتا۔ ایک شخص تھا، سالوں سے کرائے کے گھر میں تھا،
رمضان آیا، اس نے اس عمل کو اسی ترتیب سے پکڑ لیا، پہلے یا حیو یا قیوم، پھر یا ربنا، پھر حسبنا اللہ۔ ہر رات آنسوؤں کے ساتھ رمضان کے بعد ایک رشتہ دار نے اچانک پرانی زمین اس کے نام کر دی، کاروبار میں شراکت کا موقع ملا، چند سالوں میں اپنا گھر بنا لیا۔ یہ سکہ آسمان سے نہیں گرا، لیکن اسباب ایسے بنے کہ تقدیر بدل گئی۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان رحمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دعائیں تیزی سے قبول ہوتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، صدقہ بڑھتا ہے، نیتیں صاف ہوتی ہیں، اور جب نیت صاف ہو تو اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ برکت وہ چیز ہے جو تھوڑے کو زیادہ دیتی ہے، اور یہی اصل دولت ہے۔ اگر آپ یہ اذکار رمضان میں دل سے کریں تو ساتھ میں حلال کمائی، صدقہ، تہجد شامل کر دیں تو آپ صرف پیسے نہیں مانگ رہے، آپ برکت مانگ رہے ہیں، استحکام مانگ رہے ہیں، عزت مانگ رہے ہیں، اور جب عزت پلس برکت مل جائے تو گھر بھی آ جاتا ہے، گاڑی بھی آ جاتی ہے، سکون بھی آ جاتا ہے۔ آج کی رات فیصلہ کرو، رمضان کو عام مہینہ نہ سمجھو۔ کامنٹس میں لکھو یا حیو یا قیوم، میرے حالات بدل دے۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کسی ایک پریشان انسان تک پہنچا دو، کیا معلوم اس رمضان آپ کی تقدیر کا باب کھل جائے۔ اب میرے غریب دوستوں، اب وقت آ چکا ہے اس عظیم عمل کو سمجھنے کا جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہ ہوا، جسے پڑھنے والے نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی، مانگنے والے اللہ پاک کے حکم سے بانٹنے والے بن گئے۔ دیکھیں رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا سچا عمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ والآخر درود شریف پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود شریف نہ پڑھ سکے تو رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی دن آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دوستو سب سے پہلے ادب سے بیٹھ جائیں، وضو کی حالت میں ہوں تو بہتر ہے، دل کو دنیا سے ہٹا لیں اور آہستہ آواز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیرے در پر آئے ہیں، ہم خالی ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں۔ دوستو پہلا وظیفہ، قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ الفاظ عام نہیں ہیں، یہ عرش کے الفاظ ہیں۔ الحیو، وہ جو کبھی نہیں مرتا، جو سب ختم ہو جائیں گے، جب دولت شہرت انسان سب مٹ جائیں گے وہ باقی رہے گا۔ القیوم، وہ جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے، تمہارا دل بھی، تمہاری سانس بھی، تمہارا رزق بھی، تمہاری قسمت بھی۔ سوچو تم جس مسئلے سے ڈرے بیٹھے ہو وہ بھی اس کے قبضے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل میں یہ دعا پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یعنی اے زندہ رہنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ رمضان کی رات سجدے میں سر رکھ کر جب بندہ یہ کہتا ہے یا حیو تو گویا کہتا ہے یا اللہ میری مردہ امیدوں کو زندہ کر دے، اور یا قیوم، یا اللہ میرے بکھرے معاملات سنوار دے، سنبھال دے۔ کتنے لوگ تھے جن کا کاروبار ختم ہو چکا تھا لیکن رمضان کی تہجد میں یہ نام پکڑ لیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دل میں ہمت ڈال دی، نئے راستے کھول دیے، لوگوں کے دل نرم کر دیے، اور وہی شخص جو کل پریشان تھا آج مطمئن ہو گیا۔ یہ سکہ آسمان سے نہیں گرا بلکہ اسباب ایسے بنے کہ تقدیر بدل گئی۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر رمضان میں کسی بھی دن کسی بھی وقت، دیکھیں دن بھر میں، شام میں، رات میں، جب بھی آپ لوگ ایک آدھی منٹ کے لیے فارغ ہوں، پوری دنیا کے جس ملک میں ہوں، آپ لوگوں نے اپنی، اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر عمل کو پڑھنے کے بعد جس طرح ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اس طرح ہم لوگ عمل شروع
شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے نیت کر لیں، اگر آپ کو قرضوں سے چھٹکارا چاہیے تو اس کے لیے نیت کر لیں۔ آپ اپنی کسی بھی حاجت مراد پریشانی کے لیے اللہ پاک سے نیت کر کے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگر نیت نہ بھی کریں تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں، اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس طرح سکون سے اطمینان سے پہلا وظیفہ پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن میں بار بار آیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ربنا صرف دعا نہیں، یہ بندگی ہے، یہ مان لینا ہے کہ میرا رب میرا پالنے والا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو گویا کہتا ہے اے میرے رب میری پرورش بھی تو نے کی، میرے رزق بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ رمضان میں افطار سے پہلے کی گھڑیاں، وہ لمحہ جب دل نرم ہوتا ہے، اگر بندہ آنکھوں میں آنسو لے کر کہے یا ربنا مجھے عزت دے، یا ربنا میرے رزق میں برکت دے، یا ربنا میرے بچوں کے لیے آسانی فرما، تو یہ الفاظ سیدھے آسمان تک جاتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس عمل میں اس عمل کا دوسرا سب سے طاقتور وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے یہ دوسرا دولت کا سلطانی وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں میرے دوستوں کتنی بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ پورے 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو، 21 بار یہ دولت کا سلطانی وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ میرے دوستو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جاتے وقت کہے۔ قرآن کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ کلمات اعلان ہے یا اللہ تو کافی ہے۔ جب بندہ رمضان میں کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو گویا وہ ساری پریشانی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے حوالے ہو جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ دوستو یا حیو یا قیوم یا ربنا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ عام الفاظ نہیں ہیں، 3 دروازے ہیں، اور رمضان وہ مہینہ ہے جب یہ دروازے آسانی سے کھلتے ہیں۔ دیکھیں رمضان یہ ہے، رمضان رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو سوچو جب جنت کے دروازے کھل جائیں تو رزق کے دروازے کیوں بند رہیں؟ دوستو یا حیو یا قیوم قرآن میں آیا ہے۔ دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جب تم رمضان کی خاموش رات یا دن میں کہتے ہو یا حیو یا قیوم تو گویا کہہ رہے ہو یا اللہ میری قسمت کو زندگی دے، میرے بکھرے کام سنبھال دے۔ میں مرحلہ میرے دوستو پہلا ہے اللہ کی قدرت کو ماننا، تو اسی لیے آپ نے 11 بار ہی یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا یا ربنا یا ربنا دل کھول کر مانگنا ہے۔ قرآن میں کتنی بار دعائیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً، دنیا یعنی کہ یا ربنا کہنا یعنی اپنے دل کو کھول دینا ہے۔ رمضان میں جب بندہ افطار سے پہلے یا کسی وقت بھی یا تہجد میں یا چلتے پھرتے یا ربنا کرتا ہے تو وہ صرف پیسے نہیں مانگتا، وہ برکت مانگتا ہے، وہ عزت مانگتا ہے، وہ سکون مانگتا ہے۔ دوستو تو یہ وظیفہ آپ نے پورے 21 بار پڑھنا ہے، اور وہ تیسرا کلمہ جو ابراہیم نے اس وقت کہے جب آگ کے سامنے کھڑے تھے، قرآن کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ اعلان ہے اللہ تو کافی ہے۔ جب رمضان میں بندہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو وہ خوف چھوڑ دیتا ہے، اور جب خوف ختم ہوتا ہے تو ہمت پیدا ہوتی ہے، اور ہمت سے راستے بنتے ہیں۔ یہ تیسرا مکمل وظیفہ ہے، یہ جادو نہیں، یہ روحانی ترتیب ہے۔ پہلے اللہ کی قدرت کو تسلیم کرو یا حیو یا قیوم پڑھ کے، پھر اپنی حاجت پیش کرو یا ربنا سے، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو حسبنا
اللہ سے۔ جب یہ تینوں چیزیں رمضان میں اکٹھی ہو جائیں، قدرت، دعا پلس توکل، تو انسان اندر سے بدل جاتا ہے، اور جب اندر سے بدل جائے تو باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ کسی کا چھوٹا کاروبار برکت والا ہو جاتا ہے، کسی کی نوکری لگ جاتی ہے، کسی کا قرض اترنے کا راستہ نکل آتا ہے، کسی کو ایسا موقع مل جاتا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی فقیر سے بادشاہ بنتا ہے، یہی محتاجی سے نکل کر عزت اور سکون پاتا ہے۔ رمضان کی کسی بھی رات، خاص طور پر پہلے عشرے میں، دوستو، بھائیو بہنوں، 2 رکعت نفل درود شریف پڑھیں، پھر کچھ دیر بعد یا حیو یا قیوم کو پڑھیں، صرف 11 بار۔ پھر آپ نے اس کے بعد فوراً سے یا ربنا کو 21 بار، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھیں۔ پھر خاموشی، آنکھوں میں آنسو، دل میں یقین۔ رمضان میں یقین کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور جب یقین وزنی ہو جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ بادشاہی صرف پیسہ نہیں، بادشاہی یہ ہے کہ دل مطمئن ہو۔ دوستو، دل مطمئن ہو، رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، عزت ہو، محفوظ، اور جب اللہ برکت ڈالتا ہے تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو اس رمضان فیصلہ کریں، مانگیں گے بھی، روئیں گے بھی، اور اللہ پر چھوڑیں گے بھی۔ کومنٹس میں لکھیں یا حیو یا قیوم، یا ربنا اور حسبنا اللہ۔ شاید یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری موڑ بن جائے میرے دوستو، آخری آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں ایک جھٹکے میں دور ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔